السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، پچھلے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اجمالی طور پر کائنات کے سردار سید الرسل خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حالات کو میں نے بیان کیا، اور آپ کے ان معمولات کا میں نے تذکرہ کیا تھا جو آپ ماہ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی عین مطابق تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی۔ الغرض یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم فرماتے، صحابہ اکرام اس کو عملی طور پر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھلا دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے لیے پروانہ رضا انہیں عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رمضان میں کیا معمول تھا؟ ایک طویل بحث ہے، ایک طویل سلسلہ ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں، ان میں سے کئی صحابہ اکرام فقیہ تھے، کئی صحابہ اکرام محدث تھے، کئی صحابہ اکرام مفسر تھے، اور کئی صحابہ اکرام اپنے وقت کے امام کہلاتے تھے۔ صحابہ اکرام کے دور کے بعد، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی ہے، تو یہ سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے بہترین اور خیر سے بھرپور زمانہ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر فرمایا میرے بعد کا زمانہ۔ اپنے زمانے کے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ، وہ بہتر زمانہ، پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا اور اسلاف کا زمانہ۔ تو ہم الغرض سنتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے رمضان میں، اور صحابہ اکرام کے کیا معمولات تھے، ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ عمل نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تھا۔ زمانہ قریب تک اہل مکہ اور اہل مدینہ کے معمولات جو رمضان میں ہوا کرتے تھے، تو بڑی ترغیب کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ امت اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں
کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک ان معمولات کا چلن تھا اور اس کو لوگ اپنی زندگی میں لایا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو میرے زمانے کے قریب جو زمانہ ہوگا وہ بہتر زمانہ ہوگا آنے والے زمانے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دور، جو زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا دور ہوتا جائے گا، اس میں نئی نئی چیزیں، نئے نئے بدعات، نئے نئے خرافات اور نئی نئی دین میں گڑھی جانے والی چیزیں پیدا ہوں گی، جس کی وجہ سے امت اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے گی، جو حالت اور جو دین، جو اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا، اور صحابہ اکرام نے پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر اس کی دعوت کی تھی اور اس کی تبلیغ کی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم آج کلمہ گو ہیں، ورنہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب اسلام ایسا دھندلا ہو جائے گا جیسے کہ آئینے میں دھندلا پن آ جاتا ہے اگر اس پر کچھ گرد و غبار پڑ جاتی ہے۔ فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما یاتی، کہ اسلام لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہو جائے گا جیسے کہ پہلے اسلام شروع ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو لوگوں کو اجنبیت محسوس ہو رہی تھی کہ ہزاروں لاکھوں معبودان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلانا ان کے لیے بڑا تعجب خیز تھا۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کہ ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور جو یہ ہمارے معبودان باطل ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ کئی معبود کو یہ ایک معبود بتاتا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑے تعجب والی بات ہے۔ تو لوگوں کے لیے توحید کی بات، رسالت کی بات بالکل اجنبی تھی اور لوگ اس سے مانوس نہیں تھے۔ تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگوں کی زندگی سے دین اسلام ختم ہوتا جائے گا۔ تو آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے اطراف اکناف میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک ہماری زندگی میں دین باقی ہے اور ہمارے اکابر نے کیا کیا تھا۔ خاص طور پر آج مختصر طور پر اہل مکہ اور اہل مدینہ کا کیا معمول تھا رمضان کے مبارک مہینے میں۔ تو فرمایا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ مدینہ شریف سے ان کے علومی نسبتیں ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے امام ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام سے ملاقات کی، صحابہ اکرام سے براہ راست علوم کو حاصل کیا، اور ان کے شاگردوں میں امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو صحابہ اکرام میں جو قریب کا زمانہ پانے والے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب، تو فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعلان کرا دیا تھا کہ جب تک امام مالک مدینہ میں ہیں تو مسائل ان سے پوچھے جائیں۔ تو فرمایا تو اکابرین خاص طور پر ائمہ اربعہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولات سنتے اور تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لایا کرتے تھے اور عملی طور پر امت کو دکھایا کرتے تھے کہ کس طریقے سے اپنے رمضان کو گزارا جائے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہارے پاس پیش کریں اس پر اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمائیں ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ یہ ایک امتی ہونے کا فریضہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھلایا تھا۔ تو ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فرمایا رات پوری آپ کی تلاوت قرآن مجید میں گزر جایا کرتی تھی۔ اور بھی جتنے ائمہ کرام ہیں
ان کا خصوصی جو مشغلہ رہا ہے قرآن شریف کی تلاوت کا، اور اس سے شغف کا، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اس میں انہماک۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید کو مکمل کیا، اور جس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دور کروایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، جس کی وجہ سے 2 قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیے تھے۔ تو سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ہر امتی کا 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل ہونا تو یہ چاہیے کہ غور و فکر کے ساتھ معانی اور مطالب کو سمجھتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر سیکھنے کی اور اس کی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ میں قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے ترجمے کے ساتھ اس کے معانی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کروں۔ کم از کم میری جتنی صورتیں مختصر جو مجھے یاد ہیں، جس کو میں اپنی نمازوں میں پڑھتا ہوں، تو وہ صورتیں اور ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر اپنے ذہن میں آ جائے، تاکہ نماز میں ہمارا شوق بڑھ جائے، نماز میں ہمارا خشوع خضوع بڑھ جائے۔ تو فرمایا اہل مکہ کے معمولات میں یہ تھا کہ تراویح کی 4 رکعت کے بعد مکہ والے طواف کیا کرتے تھے، اور طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کی مقام ابراہیم کے پاس پڑھا کرتے تھے، اور پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، اور دن کے معمولات الگ تھے۔ اور پھر فرمایا اسی طریقے سے اہل مدینہ کا معمول یہ تھا کہ روزوں کے جتنے احکامات ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، اس کو کرنے کی اپنے اندر رغبت رکھتے تھے، اور جن چیزوں سے روزے پر اثر پڑتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر معمولات میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی کثرت سے زیارت کیا کرتے تھے، اور کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمارا معمول یہ ہو کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن روزہ کن چیزوں سے ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے روزے کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز تراویح ہم پوری خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں قرآن مجید پورے رغبت کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری چیز، اہم چیز فرمایا، تہجد کا اہتمام ہمارے اکابر کیا کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا طویل رکوع ہوتا تھا، اتنا طویل قیام ہوتا تھا، اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا جس کو بیان میں نہیں کر سکتی، یعنی بہت طویل سجدہ، بہت طویل قیام، بہت طویل رکوع۔ تو اس طریقے سے ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہونا چاہیے، عبادتوں میں ذوق اور اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی کہیے یا پھر ہماری بے دینی کہیے کہ عبادتوں کا پہلے تو شوق نہیں رہا، اگر شوق رہا تو پھر اس میں اخلاص نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزہ رکھنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا، ان کا روزہ محض بھوک اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات جاگنے کے سوا کچھ ثواب نہیں ہوتا۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو محض بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ ثواب نہیں ملتا، بہت سے رات جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات جاگنے کے سوا کچھ ثواب نہیں ملتا۔ رات کی ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لحظے کو ہم قیمتی سمجھیں، اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ خاص طور پر تہجد کا جو ہمارے اکابر نے اہتمام کیا تھا، ہم سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، ایک 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کے جو وقت ہوتا ہے، جو موقع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور بندوں میں اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کے گناہ کو معاف کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بیماری سے شفا مانگنے والا، میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہر طرح کے آواز اور ندا لگائی جاتی رہتی ہے، یہ صبح تک چلتا رہتا ہے۔
اس لیے محترم ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کے جو بچے کچے لمحات ہیں، جو مختصر جو بچے ہوئے ہمارے ایام ہیں، خاص طور پر شب قدر آنے والی ہے، تو اس میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کریں، اور ہم مطالعہ کا اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مطالعہ کا شوق بھی رکھیں۔ اور ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں یہ برائی پھیل گئی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے ٹی وی کی، گانوں کی، موسیقی کی آوازیں تو اونچی اونچی آتی ہیں، لیکن جو اکابر کے گھر کا معمول تھا کہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت پہلے تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو آواز سے نہیں ہوتی۔ آواز سے تلاوت کرنے کا ایک الگ مزہ ہے، اور الفاظ کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مکہ کے کفار کھڑے ہو کر پورے انہماک کے ساتھ اس کو سنتے تھے، اور ان کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے جو رئیس تھے، جو سرداران قریش تھے، وہ لوگوں کو ہٹایا کرتے تھے کہ کہیں وہ اسلام میں نہ جائیں۔ تو وہ سوز، وہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے سے خصوصی نسبت ہے، تو اس لیے اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تہجد کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری پورے سال بھر کی زندگی میں بھی تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، خاص طور پر صحابہ کرام، ہمارے اکابرین کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔